أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماؤں، آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہماری اس جامع مسجد میں 3 روزہ کورس کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ روز بھی سبق ہوا اور آج بھی درس ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ کل آخری سبق ہوگا۔ آج کی نشست میں ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ آپ دوستوں کی، بزرگوں کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں، سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ جیسے ہم سب کا یہ ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم کر دیا گیا ہے، اب کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، یہاں زندگی گزاریں گے اور وعلیہ الفنا، ان پر موت آئے گی۔ یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جیسے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، اسی طریقے سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا بھی مسلمان۔ کچھ گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی سے متعلق، پھر عقائد سے متعلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت مریم کے۔ حضرت مریم بیٹی ہیں حضرت عمران کی، اور والدہ محترمہ کا نام ہے بی بی حنہ۔ قرآن کریم میں عمران 2 ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ قرآن کریم میں ہارون بھی 2 ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے، حضرت مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے۔ حضرت مریم کی والدہ بی بی حنہ امید سے تھی اولاد کی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمران نیک بزرگ آدمی تھے، ان کی والدہ نے یہ منت مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، نظر مانی کہ اللہ جو مجھے اولاد دیں گے تو میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی،
اور یہ اللہ کا نظام ہے، انسان کا اختیار تو اس میں ہے نہیں۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ حیران ہو گئی، تو قرآن کریم نے تسلی دی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى۔ قرآن کریم نے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تسلی کے الفاظ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ آپ پریشان ہو رہی کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں جو آپ کو ہم نے بیٹی دی ہے اس پر تو ہزاروں بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بڑی نسبتوں والی بیٹی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی منت نظر جو مانگ رکھی تھی اسی کے مطابق بیٹی کو اٹھایا اور لے گئی۔ یہ زمانہ ہے زکریا علیہ السلام کا، وہ نبی ہیں اس وقت اور رشتے میں خالو ہیں حضرت مریم کے۔ ایسے ہی مسجد میں درس ہو رہا تھا، زکریا علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ تشریف لائی اور سارا قصہ سنایا کہ آپ میں سے جو اس کی پرورش کرنا چاہے کرے ہو، میں نے تو یہ نظر مانی تھی۔ اب وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ حضرت عمران اپنے وقت کے نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ پرورش ہم کرتے ہیں، اس کی اختلاف ہو گیا۔ تو فرمایا قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا وہ اس کی پرورش کر لے گا۔ کیسے کریں قرآن اندازی؟ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بٹن دبائیں گے پرچی باہر آ جائے گی۔ قلم تھے ان کے پاس جس سے وہ لکھتے تھے۔ ان سب نے اپنے قلم سامنے قریب میں نہر تھی پانی کی، اس میں ڈال دیے اور کہا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے گا وہ فیل ہو جائے گا، وہ پرورش نہیں کرے گا۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بہا وہ پرورش کرے گا۔ سب نے اپنے قلم ڈال دیے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے نبوت کے ہاتھوں سے اپنا قلم بھی اس میں ڈال دیا۔ سارے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں اور حیران ہو گئے سب کے سب کہ سارے قلم جا رہے ہیں جس طرف پانی جا رہا ہے، لیکن ایک قلم ہے جو پانی کے سیرے کو چیرتا ہوا، پانی اس طرف جا رہا ہے، قلم ادھر جا رہا ہے۔ تو دیکھا یہ کس کا قلم ہے؟ تو وہ زکریا علیہ السلام کا قلم تھا۔ تو طے ہو گیا کہ پرورش زکریا علیہ السلام فرمائیں گے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے رشتے میں خالو بھی تھے، پرورش شروع کی۔ ایک دن گھر تشریف لائے اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل رکھے، موسم سردی کا پھل، گرمی کے موسم، گرمی کا پھل سردی کے، بے موسم پھل رکھے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ نبی تو تھے، اللہ نے، نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، سب سے بڑا روشن خیال ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے سوال کیا یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے۔ کیسے؟ وہ اصل میں وہ جیسی تربیت ہوتی ہے نا تو جواب بھی ویسے ہی آتے ہیں آگے بچوں کے۔ جیسی تربیت ہوتی ہے گھر کے ماحول میں بچوں کے جواب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ماں باپ میں جو بچپن میں اپنی اولاد کو رب کی پہچان کروا دیتے ہیں، خوش نصیب ہے۔
بچپن میں اللہ کی پہچان کروا دی اپنی اولاد کو. قالت هو من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا وہ نبی تھے، سمجھ گئے، کیونکہ دروازہ بند ہے، کوئی کھڑکی ہے نہیں، یہاں سے کوئی آ نہیں سکتا، مان گئے. زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ بے موسم پھل رکھے ہیں، ایک عرصے سے ایک دعا مانگ رہے تھے زکریا علیہ السلام، اس دعا نے پھر جوش مارا، اور وہ دعا یہ تھی کہ ان کی اولاد نہیں تھی اور ایک عرصے سے اللہ سے اولاد مانگ رہے تھے. قرآن کہتے ہیں وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَهَنَ الْعَظْمُ. اتنا عرصہ دعا مانگی، اتنا عرصہ دعا مانگی، زکریا علیہ السلام نے کمال کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی، جھک گئی ہڈیاں، رب کا دروازہ نہیں چھوڑا. اور معلوم تھا یہی کھلے گا تو زندگی قسمت بدلنی ہے، اور یہی سے سب کچھ ہونا ہے. دروازہ مایوس نہیں ہوئے اللہ کے دروازے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا سنتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں سنتے جب بندہ یہ کہتا ہے کب سے مانگ رہا ہوں اللہ سن ہی نہیں رہے. فرمایا اللہ اب اس کی کبھی نہیں سنیں گے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اس کی فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی، مجھے جو فرمایا کرتے تھے جو اللہ سے مانگا وہ ملا یا نہیں ملا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں تو روزانہ یہ دیکھتا ہوں آج رب سے مانگا کہ نہیں مانگا. زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہی دعا یاد آ گئی، پھر تشریف لے گئے قریب اور دعا دوبارہ اللہ سے مانگی اور فرمانے لگے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو اللہ زکریا کو بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں. میری اولاد کا موسم نہیں ہے، بال سفید، ہڈیاں ختم، کمزور، جسم ختم، بیوی بانجھ، کچھ بھی نہیں، میری اولاد کا موسم نہیں ہے. لیکن اللہ آپ وہاں بے موسم اگر پھل دے سکتے ہیں تو بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں. اللہ نے کرم فرمایا. ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ رب العالمین نے اولاد کا فیصلہ فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے نصیب فرمایا. سیدا و حصورا. اللہ نے صرف بیٹا نہیں دیا، ہمارے ہاں 3-4 سال کے بعد کسی کی اولاد ہو نا تو وہاں پتہ نہیں کیا عالم ہوتا ہے خوشی کا. دونوں خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ نام کون رکھے گا. تو اللہ رب العالمین نے اتنے عرصے کے بعد اولاد دی تو فرمایا کہ نام پہ جھگڑا نہیں کرنا، نام بھی میں خود بناؤں گا، نام بھی میں رکھوں گا اس کا. تو اللہ نے نام بھی رکھا، بیٹا بھی دیا، سیدا و حصورا. یہ واحد نبی ہے جنہوں نے شادی کی. ہمارے استاد بڑا زبردست ترجمہ کرتے تھے، فرماتے ہیں اللہ نے زکریا علیہ السلام کی پرورش میں ایک بیٹی دی تھی اور ایک بیٹا دیا تھا. بیٹی مریم پرورش کی وجہ سے، اور بیٹا حقیقی بیٹا یحییٰ علیہ السلام. فرمایا اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا وہ دیا، توجہ سے جملہ سنیے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ نے یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا وہ دیا جس پر ساری زندگی کسی عورت کا سایہ نہیں پڑا، اور اللہ نے بیٹی وہ دی جس پر ساری زندگی کسی مرد کا سایہ نہیں پڑا. حضرت مریم آج چھوٹی کل بڑی، جوان ہو گئی. ایک دن نکلی تو سامنے سے غیر محرم آ گیا، مرد آ گیا ایک. تو فرمانے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم کون ہو، کیوں آئے ہو یہاں پر. علماء نے لکھا ہے
عورت کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، فطرت میں اس کی، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، حیا اس میں ہوتی ہے، فطرتاً ہوتی ہے۔ لیکن یہی عورت اگر مسلمان ہو تو سراپا حیا بن جاتی ہے، اور اس حیا کا تقاضا تھا، اور جب اللہ کسی کی حیا کو زندہ رکھے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر سامنے غیر محرم آ جائے تو اس خاتون کی جان نکل جاتی ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک چلا جائے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ جہاں حیا نہیں ہوتی وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں حیا نہیں ہوتی۔ آج مغرب میں ایمان نہیں ہے تو وہاں حیا بھی نہیں ہے، وہاں ایمان نہیں ہے وہاں حیا بھی نہیں ہے۔ حیا تو ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، غیرت کا لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت مریم نے جب دیکھا کہ یہ سامنے مرد آ گیا ہے اور تو فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں رب کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم کون ہو، کیوں یہاں پر آئے ہو؟ تو انہوں نے تسلی دی، پریشان نہ ہو، میں جبرائیل ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اللہ نے فیصلہ کیا آپ کو اولاد دینے کا۔ حضرت مریم پریشان ہو گئی، میری اولاد کیسے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، قرآن ہے، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، میں غلط عورت نہیں ہوں، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ نے فیصلہ فرما لیا، اولاد ہو گیا آپ کی، اور پھونک ماری ایک، جس کو ہم نفخہ جبرائیل کہتے ہیں۔ بس یہ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ساری ڈاکٹری یہاں فیل ہو گئی، ابھی ڈاکٹری ساری فیل ہو گئی یہاں پہ ابھی۔ میرے عزیز بھائیو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ بھی کہتے ہیں، مسیح بھی کہتے ہیں، ابن مریم بھی کہتے ہیں، روح اللہ بھی کہتے ہیں، کلمت اللہ بھی کہتے ہیں، یہ سب انہی کے نام ہیں۔ اب وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، تو پریشان ہو گئی، یا اللہ، قرآن کریم میں جو لفظ ہے وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، حضرت مریم فرماتی ہیں کاش میرا نام ہی نہ ہوتا۔ کس پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئی ہوں میں، آزمائش میں آ گئی ہوں۔ پھر اس فرشتے نے تسلی دی، پریشان نہ ہو، وہ سامنے اونچا ٹیلا ہے، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اس ٹیلے کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ ٹیک لگا لیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِرِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں۔ جب آپ کو اللہ رب العالمین نے وہیں پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور کھانے کے لیے تازہ کھجور کا انتظام فرما دیا، اور فرمایا مریم بھوک لگے تو تازہ کھجور کھا لینا، پیاس لگے تو ٹھنڈا پانی پی لینا، اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہو تو بیٹے عیسیٰ کی زیارت کر لینا۔ اس ماحول میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہاں مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، قرآن کریم میں ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہمارے استاذ و مناظر اسلام
اس وقت روئے زمین کے، پوری روئے زمین کہہ رہا ہوں، پاکستان نہیں کہہ رہا میں آپ کو، اس وقت پوری دنیا میں جن سے اللہ نے سب سے زیادہ نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کا کام لیا ہے، ان کا نام ہے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ پوری دنیا میں ان کے برابر کا کوئی نہیں اس وقت۔ 54 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے، اور جتنا اللہ نے ان سے تحریری کام لیا ہے کسی سے نہیں لیا۔ 60 جلدوں میں احتساب قادیانیت ہے، 60 جلدیں، اور اب دوبارہ 25 جلدیں اور لکھ دی محاسبہ قادیانیت کی۔ فرمانے لگے 100 تک تو انشاءاللہ پوری کروں گا جب زندگی نے ساتھ دیا میرا۔ تو مولانا اللہ وسایہ صاحب فرمانے لگے کہ میرا باہر ملک جانا ہوا، وہاں ایک قادیانی سے ملاقات ہوئی، تو وہ قادیانی کہنے لگا کہ ہمارے شہر کا نام قرآن میں آیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہاں پر آیا ہے؟ کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، پاکستان میں جو قادیانیوں کا مرکز ہے اس کا نام ربوہ ہے، اب اس کا نام چنام نگر ہے۔ 1974 سے پہلے اس کو ربوہ کہتے تھے، اب اس کو چنام نگر کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، حضرت نے فرمایا کہ میرے خیال میں آپ کے نبی کا نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت فرمانے لگے صرف نبی کا نام نہیں، آپ کے 2 گروپ ہیں، لاہوری اور قادیانی مرزائی، 2 گروپ ہیں نا، ایک کا نام لاہوری ہے اور ایک کا نام، انشاءاللہ کل جو سبق ہوگا اس میں بتائیں گے آپ کو مولانا عبدالحی صاحب، کل کے سبق میں ضرور سب ساتھی تشریف لائیے گا۔ ایک درخواست میری اور بھی بھول نہ جاؤں، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ایک ساتھی اور بھی لے کے آئیے گا، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگ اتنی کامیاب کانفرنس کی ہے کہ آپ لوگ 100 نمبر لے گئے، کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ۔ آپ ہمارے بزرگوں نے بڑی تعریف کی آپ دوستوں کی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا مرکز بنائے اور خوب اللہ یہاں سے کام لے اپنی نبی کی عزت و ناموس کا۔ تو فرمانے لگے کہ آپ کے دونوں گروپوں کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، قادیانی اور لاہوری اور مرزائی۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں نے آپ کے بارے میں کچھ اور سنا تھا کہ آپ تو ہمارے بہت مخالف ہیں، لیکن آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کے منہ میں گھی اور شکر، آپ مہربانی فرمائیں نا قرآن کی ذرا آیت تو سنائیں جہاں ہمارے نبی کا نام آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ خنزیر بیچ میں کہاں سے آ گیا، اس کو تو اور سمجھ میں تو نہیں آیا ترجمہ۔ جتنے فتنے ہوتے ہیں نا فتنے، بس ان کو 2 آیاتیں یاد ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا ان کو ہلاؤ نا یہ ہل جاتے ہیں، پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ جتنے بھی فتنے گھومتے پھرتے ہیں۔ خیر پہلے حضرت مہربانی فرمایا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، میتہ کہتے ہیں مردار کو، دم خون کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا میتہ اور دم سے مراد مرزائی اور لاہوری گروپ ہے، دونوں مردار ہیں، اور خنزیر سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب آپ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا وار دیکھنا، وہ کہنے لگا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مرزا غلام قادیانی تھا، تو آپ جو کہنا اس کا نام قرآن میں آیا ہے، تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مرزا غلام قادیانی تھا۔ حضرت نے فرمایا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ ربوہ تھا، یہ تو پاکستان بننے کے بعد بنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ ربوہ تھا۔ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے قرآن کی آیت پڑھ کے دھوکہ دیا اس نے۔ اگر ایک عام مسلمان ہو، زیادہ اس کو معلومات نہ ہو
علماء کے ساتھ بیٹھنا نہ ہو اور قرآن میں کھولیں گے تو قرآن میں ربوہ لکھا ہوا ہے، ربوہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. ایک عام مسلمان تو بیچارہ پڑھ کے پریشان ہو جائے گا نا کہ یار لکھا ہوا تو ہے ربوہ اس میں. اس کا مطلب یہ کہ اگر ان کے شہر کا نام قرآن میں ہے تو انہوں نے قیامت سے پہلے آنا تھا دنیا میں. تو میرے عزیز بھائیوں، اب یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قرآن اور حدیث پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں. ہم آیت پڑھتے ہیں ختم نبوت سے متعلق، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. آپ حیران ہوں گے قادیانی بھی جب مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں یہی آیت پڑھتے ہیں. اس لیے بڑی ضرورت ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اگلا مرحلہ اور مشکل تھا کہ اس بچے کو لے کے بستی میں کیسے جاؤں، سوسائٹی میں کیسے جاؤں. تو فرمایا اس کی بھی آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے خاموش رہنا ہے، یہ بچہ جواب دے گا. یہ سب قرآن میں ہے. حضرت مریم نے اٹھایا اور چل پڑی، سوسائٹی میں محلے میں پہنچی. تو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو طوفان بدتمیزی شروع کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ کی والدہ ایسی نہیں تھی، والد ایسے نہیں تھے، اچھے نیک خاندان کی ہو، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ بچہ آپ کے ہاتھ میں. فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف. مجھ سے نہیں پوچھو، اس سے پوچھو. کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے ہمیں بیوقوف بناتی ہو، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ کبھی گود کے بچے نے بھی بات کی؟ قالوا کیف نکلم. بس یہی گفتگو چل رہی تھی، شور شرابہ ہو رہا تھا. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بول پڑے اور فرمانے لگے میری ماں سے کیا مناظرہ کرتے ہو، مجھ سے مناظرہ کرو. میری ماں سے کیا بات کرتے ہو، میری ماں سے کیا مناظرہ کرتے ہو، مجھ سے بات کرو. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ، ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ بھی نہیں ہوں، ابن اللہ بھی نہیں ہوں، عبد اللہ ہوں. قال انی عبد اللہ، عقیدہ بتا دیا قیامت تک کے لیے. خیال کیجئے گا میرے سے متعلق لوگ خدا بھی کہیں گے، میں خدا نہیں ہوں. مجھے ابن اللہ بھی کہیں گے، اللہ کا بیٹا کہیں گے، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں. ایک جملے میں واضح کر دے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا وقت آنے دو، وقت آنے دو. اللہ رب العالمین مجھے کتاب بھی دیں گے، میرے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھیں گے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میرے عزیز بھائیو، یہ ابتدائی گفتگو تھی، اس کا کرنا بھی ضروری تھا تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. بنی اسرائیل کی نبوت یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی. تو بنی اسرائیل کے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان سے متعلق اس وقت دنیا میں 4 بڑے نظریات پائے جاتے ہیں، 4 بڑے عقائد پائے جاتے ہیں. ایک یہودیوں کا نظریہ ہے، ایک عیسائیوں کا ہے، ایک قادیانیوں کا ہے، اور ایک مسلمانوں کا ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ آپ حضرات نے سنا ہے، اپنے امام صاحب سے بھی، علماء سے بھی سنا ہے، ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور آنے والے کی خوشخبری دیتا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں ان کی بشارت ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد دو مسیح آئیں گے، ایک مسیح ہدایت ہوگا، ایک مسیح ضلالت ہوگا۔ مسیح ہدایت سے مراد عیسیٰ ابن مریم، مسیح ضلالت سے مراد دجال۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور نبوت کا اعلان فرمایا، یہودی مخالف ہو گئے اور ان سے یہاں ان کا علم غلط ہو گیا، اور غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ مسیح نعوذ باللہ ضلالت ہے، ان کو مسیح ضلالت سمجھ بیٹھے، مخالف ہو گئے، بادشاہ کو شکایت کر دی کہ یہ پتہ نہیں کون سے دین کی باتیں کرتا ہے، تو ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، آپ کی سیٹ کو بھی خطرہ ہے، کرسی کو بھی خطرہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مار دو اس کو، تو یہ مارنے کے لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا فرشتے کے ذریعے سے کہ آپ تیاری کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیاری فرما لی، موجود تھے کمرے میں۔ اب یہ اندر داخل ہوئے، آگے جاسوس تھا، پیچھے فوج تھی۔ آج کل بھی جاسوس آگے ہوتا ہے۔ وہ جاسوس اندر داخل ہوا، اللہ رب العالمین کی قدرت کہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، جو صورت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ اس پر اللہ نے ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قادیانی یہاں پر چیخ اٹھے، قادیانی کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی صورت دوسرے آدمی پہ آ جائے؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے تھوڑی کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے، اللہ سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسی قرآن میں سے میں دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا، وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ ہاتھ میں تھا تو کیا تھا؟ عصا۔ زمین پر پہنچا تو کیا بن گیا؟ میرے عزیز بھائیو، عصا یہ لکڑی ہے، بے جان چیز ہے، الگ جنس ہے، وہ جاندار ہے، وہ الگ جنس ہے۔ جو اللہ آنن فانن بے جان میں جان ڈال سکتا ہے، وہ شبیہ نہیں ڈال سکتا۔ کون سا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ یہ کام مشکل تھا، ایک لکڑی کو جاندار بنانا، اس میں جسم اور روح چیزیں پیدا کرنا۔ دوسرا، آپ نے سنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تو انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے نا، اپنی صورت تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جنات بھی تو شکلیں تبدیل کر لیتے، تو ایسی کئی مثالیں ہیں جب یہ سب کچھ ہو سکتا۔ اور آج کی جو ڈاکٹری سرجری ہے، سرجری، اس نے تو قصہ ہی ختم کر دیا، اشکال ہی ختم ہو گیا۔ آج اس دور میں سرجری کے ذریعے سے لوگوں کی شکلیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ اگر آج کا ڈاکٹر سرجری کے ذریعے سے شکل تبدیل کر سکتا تو رب نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، ان یہودیوں نے اسے مارنا شروع کیا، وہ یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ ہے۔ مار کے جب فارغ ہوئے تو پریشان ہو گئے، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، قیامت تک تم اسی ٹینشن میں رہو گے، ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ تو ان کا عقیدہ یہ ہے وَقَوْلِهِمْ، کہ ہم نے قتل کر دیا۔ اچھا، لفظ قولہم، قول لفظ آیا ہے، قول فعل نہیں آیا، وہ فعلہم نہیں ہے، فعل قتل نہیں ہوا، صرف ان کی منہ کی بات ہے بس۔ وَقَوْلِهِمْ قول ہے، فعل نہیں واقع ہوا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ،
یہودیوں کا یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں، اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے سولی ہوئی ہے، سولی پہ لٹکایا گیا ہے۔ یہ جو صلیب کا نشان ہے یہ اسی چیز کا ہے کہ سولی ہوئی ہے اور سولی کے بعد ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ اس پر تمام عیسائی متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، لیکن اس میں ہمارا اختلاف ہے ان سے کہ وہ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو خدا کی حیثیت سے آئیں گے اور مخلوق میں فیصلے کریں گے، مخلوق میں فیصلے کریں گے، خدا کی حیثیت سے آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جس حیثیت سے گئے تھے اسی حیثیت سے واپس آئیں گے، جس حیثیت سے گئے تھے۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، ان کو سولی ہوئی ہے اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے خدا کی حیثیت سے۔ تیسرا نظریہ ہے قادیانیوں کا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مارا، زخمی کیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک کتاب ہے نزول مسیح، میرے پاس گھر میں تو موجود ہے، مرزا غلام قادیانی کی کتاب، اس میں یہ سب لکھا ہے۔ اور ایک مرزا بشیر ہے، مرزا بشیر الدین محمود قادیانی ہے، یہ تیسرا خلیفہ ہے قادیانی، دوسرا خلیفہ ہے۔ اس کی کتاب ہے حقیقی اسلام، اس میں بھی یہ سب موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے چل پڑے اور یہودی یہ سمجھے کہ قتل ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہوئے تھے اور وہ وہاں سے چلتے قادیانی یہ کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آ گئے۔ کمال کیا یار، بنی اسرائیل کا نبی یہاں کا کشمیر میں لے آیا اس کو۔ یہ کشمیری سارے بنی اسرائیلی ہیں کیا؟ ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو ایک سزا یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ عقل چھین لیتے ہیں۔ آدمی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کو۔ کہتے ہیں کشمیر میں آ گئے اور یہاں ایک علاقہ ہے سری نگر محلہ خان یار، وہاں 87 سال عیسیٰ علیہ السلام رہے اور وہیں فوت ہو گئے، وہیں ان کی قبر ہے۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے۔ اب یہ نظریہ کیوں بنایا انہوں نے؟ اس کی پیچھے ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ ہے کہ انگریز پریشان تھا جہاد سے، بہت زیادہ پریشان تھا۔ 1857 میں جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا تو ایک جہاد بہت تھا، ایک یہاں ختم کرتا وہاں شروع، وہاں ختم کرتا ادھر شروع، پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے ہماری کتاب کا مطالعہ کیا، قرآن اور حدیث کا، ایک ٹیم بنائی پوری اس نے، اور اس ٹیم نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا کہ ایسا لفظ قرآن اور حدیث سے مل جائے جس سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو 1.5 سال کی محنت کے بعد ان کے سامنے ایک لفظ آ گیا، اور وہ تھا وَيَضَعُ الْحَرْبَ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جنگی سامان رکھ دیا جائے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا، تو جہاد ختم ہو جائے گا، جزیہ ختم ہو جائے گا، ٹیکس ختم ہو جائے گا جو کافروں پہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ اٹھایا انہوں نے، بس جہاد کو ختم کرنے کے لیے یہی لفظ ہے، یہاں سے یہ جملہ اٹھایا۔ اب ظاہری بات ہے ایک ان کو مسیح بھی چاہیے تھا، ایک مسیح بھی چاہیے تھا، یہاں سے مرزا غلام قادیانی کو اٹھایا انہوں نے، اور مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جس مسیح نے آنا تھا اس کی جگہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مسیح بنا کے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس کا شعر ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر تو غلام احمد ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانے گا تو مسیح آئے گا۔ اس بنیاد پہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ بنایا۔
اور آج تک قادیانیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں جس مسیح نے آنا تھا وہ یہ ہے، مرزا غلام قادیانی ہے. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ آسمان پہ جاتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، اور ایک جگہ آتی ہے جہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، جو جائے گا جل جائے گا، جو جائے گا جم جائے گا، اس لیے وہ نہیں جا سکتے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں جا سکتے آسمانوں پر. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم کی ہے. کیا مطلب؟ جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے آئے. جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پہ اتارا، جس اللہ نے حضرت آدم کو آسمان سے زمین پہ اتارا، اسی اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے زمین سے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لے گئے. اگر آدم علیہ السلام زمین پہ اترتے ہوئے نہ جلے نہ جمے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اوپر جاتے ہوئے نہ جلے نہ جمے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. دوسرا، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی آسمان سے گئے تھے. آپ بھی جلے اور جمے نہیں. اسی آسمان سے فرشتوں کا آنا جانا بھی تو ہے. اسی آسمان سے من و سلوہ بھی تو نازل ہوتا تھا. اسی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے دسترخوان بھی تو نازل کیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ، امت نے کہا ہمارے لیے دسترخوان آسمان سے اتارے، دعا مانگی تو اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا. وہ دسترخوان بھی تو نہیں جلا، کھانا بھی نہیں جلا، نہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا. صحیح ہوا. قادیانی کہنے لگے اچھا چلے ٹھیک ہے، چلے گئے. کہتے ہیں کہ وہاں پہ کھاتے کیا ہوں گے؟ یہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں یہ صرف شکوک و شبہات پر کھڑے ہیں. کوئی ٹھوس دلائل ان کے پاس نہیں ہوتے. مسلمان تھوڑی سی ہمت کریں تو یہ یقین کیجئے آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. اب کہتے ہیں کہ پہلے مان نہیں رہے تھے کہ شکل تبدیل نہیں ہو سکتی، منوا دیا ہم نے. پھر کہتے ہیں آسمان پہ نہیں جا سکتے، پھر مان لیا. اب کہتے ہیں وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ تم نے وہاں ہوٹل کھولنا ہے کیا؟ وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ فرماتے تھے کہ مہمان وہ اللہ کے ہیں، مہمان اللہ کے ہیں. اللہ جانے، میزبان جانے اور مہمان جانے، تمہیں کیا ٹینشن لگی ہوئی؟ کھاتے کیا ہوں گے؟ مہمان آ جائے آپ میں سے کسی کے ہاں اور سالہ محلہ پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کیا کھلائیں گے. یا مہمان امام صاحب کے آ جائیں، اب سب پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں امام صاحب کیا ہونا چاہیے. یہ یہاں ہونا چاہیے. امام صاحب کے مہمان آ جائیں تو پوچھنا چاہیے امام صاحب کوئی خدمت، کوئی حکم. ٹھیک ہے، بھلے محلے میں نہ پوچھا کریں آپ لوگ. تو یہاں ایک جواب میں عرض کرتا ہوں. پہلا جواب تو یہ، کھاتے کیا ہوں گے؟ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا نا، ربنا انزل علینا ماء، کھانا نازل کیا. جو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ کھانا نازل کر سکتے ہیں، وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کھانا نہیں دے سکتے. اور ایک اور جواب میں دینا لگا ہوں، توجہ سنیے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. یہ واحد عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے دو حیثیتیں دی ہیں. ان میں بشری صفات بھی ہیں اور ملکوتی صفات بھی ہیں. بشری صفات انسانوں والی صفات ہے، ملکوتی فرشتے، ان میں ملکوتی صفات بھی ہیں، خصوصیات ہیں حضرت جبرائیل کے پھونک مارنے کی وجہ سے. نہ سمجھ آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام میں دو خصوصیات ہیں، بشری صفات بھی ہیں اور ملکوتی صفات بھی ہیں. انسانوں والی بھی ہیں حضرت مریم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے،
اور فرشتوں والی صفات ہے حضرت جبرائیل کے پھونک مارنے کی وجہ سے۔ میرے عزیز بھائیو، جب تک عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہے تو بشری صفات کے ساتھ رہے، جب تک زمین پہ رہے تو بشری صفات کا ظہور ہوتا رہا۔ جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے اب ملکوتی صفات کے ساتھ ہیں، جو فرشتے کھاتے ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے ہوں گے، جو فرشتوں کی غذا ہوگی وہی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی۔ اور فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ تسبیح، اللہ کا نام لیتے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہاں ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بڑوں کا جواب ہے۔ ہمارے بزرگ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، وہ ایک جواب دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ جانے لگے تو اس وقت غسل فرمایا۔ اس سے پہلے ایک اور بات سمجھیں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جہاں جو ہے نا، یہاں کا حکم اور ہے، اور جو اوپر کا جہان ہے وہاں کا حکم اور ہے۔ بس سمجھ آئی؟ چاند اور سورج کے نیچے کا جو نظام ہے یہ الگ ہے، چاند اور سورج سے اوپر کا جو نظام ہے وہ الگ ہے۔ نیچے کا جو نظام ہے اس میں کیا ہے؟ 24 گھنٹے، مہینہ، سال، ٹھیک ہے؟ چاند اور سورج کے نیچے کا جو نظام ہے یہ الگ ہے، اور اوپر کا جو نظام ہے وہ الگ ہے۔ اوپر کا نظام کیا ہے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اوپر کا جو نظام ہے وہ وہاں کا ایک دن، وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ بڑا زبردست جواب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ چھوڑ دوں اس کو؟ چھوڑ دوں نا، مشکل ہے میرے خیال میں۔ چاند اور سورج کے نیچے کا جو نظام ہے یہ الگ، اوپر کا الگ ہے۔ نیچے میں کیا ہے؟ 24 گھنٹے، یہ اوپر جو ہے وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ 2000 کون سا چل رہا ہے؟ اب سمجھیے گا بات کو۔ اس نظام کے مطابق دیکھا جائے تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو گویا 2000 سال ہوئے ہیں۔ 3 سال نکال دیں، 2000 سال ہوئے ابھی گئے ہوئے اوپر، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک دن مکمل ہونے میں 48,000 سال اور چاہیے۔ دنیا کے حساب سے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر گئے ہوئے 2 منٹ، وہاں کے حساب سے 2 منٹ ہوئے، ابھی 2 سے 2.5 منٹ بھی نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اگر میں اور آپ 17 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام 2 منٹ کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے؟ نہیں سمجھے؟ کیا علم ہے بڑوں کا یار، کیا علم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گئے ہوئے کتنے منٹ ہوئے؟ 2-2.5 منٹ ہوئے یار، کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو، صحیح ہے؟ اب اس پر میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ بات اور جلدی سمجھ میں آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جانے لگے آسمان پر، غسل فرمایا۔ حدیث میں ہے، ایک کتاب ہے علامات قیامت اور نزول مسیح، یہ اصل میں عربی میں تھی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، عربی میں کتاب تھی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا پھر ترجمہ ہوا، حضرت کے صاحبزادے نے فرمایا، وہ بھی اب دنیا سے تشریف لے گئے، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامات قیامت اور نزول مسیح۔ تقریباً 120 حدیثیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول پر، جانے اور آنے پر، بہترین کتاب ہے۔ ترجمہ اس کا اردو میں ہو گیا ہے، تو جس کو پڑھنے کی وہ ذوق ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھے، بہترین کتاب ہے اس عنوان پر۔ حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ جانے لگے تو غسل فرمایا۔ ایک بہت پیارا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔
جانے لگے تو غسل فرمایا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے سر کے بال گیلے ہوں گے، یعنی جب واپس تشریف لائیں گے تو ابھی تک بال بھی نہیں سوکھے ہوں گے کہ واپس آ جائیں گے۔ آئی سمجھ میں میرے عزیز بھائیوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ موجود ہیں۔ قادیانیوں کا نظریہ باطل ہے، اور آخری نظریہ ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی آیات بھی ہیں، ایک نہیں کئی ہیں، اب وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے، اور میں نے بتایا 120 کے قریب حدیثیں بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دوسرے آسمان پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اسی جسم کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ آسمان پر گئے، جس جسم کو قتل کرنا چاہتے تھے اللہ نے اسی جسم کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ قادیانی کہتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمانوں پہ گئی ہے۔ ہم نے کہا یہ کون سی کمال کی بات ہے، روح تو سب کی جاتی ہے، روح تو سب کی جاتی ہے اوپر۔ ہم کہتے ہیں کہ جسم بھی گیا ہے روح بھی گئی ہے، اس لیے کہ یہودی روح کو نہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے، جسم کو مارنا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے جسم بچایا۔ یہودی جسم کو مارنا چاہ رہے تھے، اللہ نے وہ جسم بچایا، روح بھی بچائی اور آسمان پہ لے گئے۔ یہاں قادیانی اشکال کرتے، کہتے ہیں روح آسمانوں پہ گئی، ہم کہتے ہیں روح نہیں گئی، وہ روح کو تھوڑی مار رہے تھے، وہ جسم کو مار رہے تھے، اسی جسم کو اللہ نے بچا کے آسمانوں پہ لے گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دوسرے آسمان پہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ ان سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے طواف کے دوران، اور کون پہچانے گا؟ شام کے ابدال، شام کے ابدال یہ پہچانیں گے۔ 40 سال کی عمر میں خلافت ملے گی، 7 سال خلیفہ رہیں گے، یہ موٹی موٹی بات یاد رکھیں، 7 سال خلیفہ رہیں گے، 2 سال عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں رہیں گے، تقریباً 49 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں گے۔ اس پر یہ سب میں نے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اردو ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بھی مہدی ہوں، یہ کہتا ہے میں مہدی ہوں۔ ہم نے کہا مہدی کا نام آپ پہ نام پہ نہیں آ رہا، اس کے والد، ان کے والد کا نام آپ کے والد کے نام پہ آ رہا ہے، وہ عبداللہ، آپ کے والد کا نام غلام مرتضیٰ، وہ سید ہوں گے، آپ مغل ہو، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے۔ مرزا غلام قادیانی ساری زندگی مکہ مکرمہ نہیں گیا، پیدا ہونا تو دور کی بات ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا ہم مکہ میں مریں گے، یہ اس کی پیشن گوئی تھی، جیسے انبیاء نبی پیشن گوئی کرتے ہیں نا، اللہ اس کو ثابت کرتے ہیں، پھر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس نے پیشن، کوئی قادیانی کہیں مل جائے نا، اس کو کوئی یار نبی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، بولے گا نہیں، اچھا وہ نبی جو پیشن گوئی کر دے وہ اللہ پوری کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ نبی کی پیشن گوئی اللہ پوری فرماتے ہیں۔ اس سے پوچھو یار مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، تو اس کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے؟ اب کسی قادیانی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، ایک آسان سی بات ہے، کسی سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ بہرحال حضرت مہدی پہلے آئیں گے، اس کے بعد دجال، یہ 3 دیکھیں، قیامت سے پہلے 3 شخصیات نے آنا ہے، 2 اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہوں گی اور 1 اللہ کے نزدیک مردود ہوگی۔ محبوب حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، مردود دجال ہوگا۔ دوسری بات، 3 شخصیات نے آنا ہے اور 3 سے متعلق الگ الگ ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان 3 شخصیات کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا کریں۔
حضرت مہدی کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا تو ہوں گے لیکن مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ مہدی ہے۔ تو حضرت مہدی کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ دجال کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، دجال بھی آ جائے گا، اور دجال فتنہ فساد پھیلائے گا، خوب پھیلائے گا۔ اللہ رب العالمین مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زمین کو اس کے قدموں سے دور رکھیں گے۔ ہمارے استاد فرمانے لگے اللہ جیسے دجال اکبر، جو بڑا دجال ہے، اللہ نے جیسے اللہ دجال اکبر سے اس حرمین کی حفاظت فرمائیں گے کہ اس کے قدم اس کے اندر بھی نہیں جا سکیں گے، اسی طریقے سے اللہ نے دجال اصغر، چھوٹا دجال مرزا قادیانی، اس کے منحوس قدموں سے بھی اللہ نے حرم کو پاک رکھا ہے۔ جیسے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ بھی داخل نہیں ہو سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، دجال بھی نکل آئے گا، حضرت مہدی پریشان ہوں گے بہت زیادہ، فتنہ جو پھیل جائے گا تو وہ دعا کریں گے اللہ بس اب عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے، اب وہ جو حدیث کی کتاب ہے نا میں اس کو ترجمہ کر رہا ہوں، دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آسمان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر آپ تشریف لائیں گے، اور جب مینارے پہ پہنچیں گے تو سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے۔ ایک ایک چیز موجود ہے، سیڑھی کے ذریعے سے نیچے آئیں گے، وہاں میرے اللہ نئی ضرورت پڑی تو آسمان، اتنا بڑا آسمان اور زمین کا خلا، سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جہاں اور ہے، یہ جہاں اور ہے، وہاں کے احکامات اور ہے، یہاں کے احکامات اور ہے۔ جب مینار پہ اتریں گے، مینارے سے نیچے آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے آئیں گے، آواز آ جائے گی، پیچھے والے نمازی کہیں گے عیسیٰ ابن مریم آ گئے، عیسیٰ ابن مریم آ گئے۔ حضرت مہدی مصلی پر ہوں گے، حضرت مہدی خلیفہ بھی ہوں گے، مصلی پر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یوں جگہ بنائی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام یوں درمیان سے تشریف لائیں گے۔ یہاں پر جب پہنچیں گے جہاں اقامت کے لیے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں، نائب امام صاحب یا مؤذن صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر جب پہنچیں گے تو حضرت مہدی علیہ الرضوان پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ہتھیلی کی یہ جگہ حضرت مہدی کے یہاں پر رکھیں گے، دونوں کندھوں کے درمیان، اور ان کو یوں آگے کریں گے اور فرمائیں گے آپ کے لیے اقامت ہو چکی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں، اس لیے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نکتے کی بات کیا ہے؟ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ایک امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا، امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتائیں گے کہ میں عیسیٰ اپنی نبوت کو چلانے کے لیے نہیں آیا، میں تو خود محمد رسول اللہ کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی نبوت کو چلانے کے لیے نہیں آیا، میں تو خود حضور کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک نماز بس پیچھے پڑھیں گے، باقی ساری نمازیں خود پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جب دیکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے دجال کو دیکھیں گے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے دجال بھی پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو نیزہ ماریں گے مقام لد پر۔ مقام لد اس وقت اسرائیل کا فضائیہ ایئرپورٹ ہے، اور دجال کے پیچھے سارے یہودی ہوں گے، سارے یہودی اسی کے پیچھے ہوں گے، اور یہودیوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے، اس کو جب قتل کر دیں گے تو یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا صلیب کو توڑیں گے اور کہیں گے کس نے کہا کہ مجھے سولی ہوئی ہے؟ میں تو آ گیا ہوں، مجھے سولی نہیں ہوئی ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، صلیب کا عقیدہ غلط ہے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، ایک انار کا دانہ پورا خاندان کھائے گا،
خاندان پورا کھائے گا انار کا دانہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے چھلکے کے نیچے 6-7 آدمی سایہ حاصل کریں گے، اتنی برکتیں ہوں گی۔ یہ جو زمین پہ جو زہریلے جانور ہیں ان کا ڈنگ ختم ہو جائے گا۔ بچھو ہوگا ڈنگ نہیں مارے گا، زہر نہیں ہوگی، سانپ ہوگا ڈنگ نہیں مارے گا، کیونکہ زمین پر برکت ہوگی نا، ایسی برکتیں ہوں گی۔ ہم قادیانی اسے کہتے ہیں اگر مرزا غلام قادیانی واقعتاً یہ سچا مسیح ہے، یہ سچا مسیح ہے، تو حدیث میں آتا ہے جو سچا مسیح ہوگا اس کے زمانے میں بچھو ڈنگ نہیں مارے گا، سانپ ڈنگ نہیں مارے گا۔ تو ذرا قادیانی ہمت کرے نا، سانپ پکڑ کے بچوں کو دے دے اپنے۔ اگر سانپ نے ڈنگ نہ مارا تو پھر مرزا غلام قادیانی سچا مسیح ہے، اگر سانپ ڈس مارے گا تو اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے، کیونکہ مسیح کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سانپ ڈس نہیں مارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، 2 بیٹے اللہ دیں گے، 2 بیٹے اللہ دیں گے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا۔ اللہ 2 بیٹے دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، ان کا انتقال ہوگا۔ اور روضہ رسول میں آج بھی 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ یہ مختصر سے گفتگو تھی اس عنوان پر، تو خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ 2 منٹ کے اندر بس ایک بات کرنی ہے۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ کل ہمارا آخری سبق ہوگا، تو اس سبق میں آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے۔ فتنہ قادیانیت، مرزا غلام قادیانی، اس عنوان پہ بات ہوگی، تو ایک اس میں آپ نے تشریف لانا ہے اور ساتھیوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ صرف 3 دن کا کورس کر کے ہم فارغ نہ ہو جائیں، اب عملی میدان میں اترے۔ جیسے مشق ہوتی ہے نا، فوجی مشق ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ گھر تھوڑی چلے جاتے ہیں، وہ ٹریننگ کے بعد سیدھا آگے جاتے ہیں بارڈروں پر۔ تو اب ہم بھی کام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی عزت و ناموس کا ہم بھی تحفظ کریں۔ قیامت کے دن ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہم بھی اس کی تیاری کریں، ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں ختم نبوت کے کام کے لیے۔ ہر مسلمان ختم نبوت کا کارکن ہے، ہر مسلمان، مرد عورت سب ختم نبوت کے کارکن ہیں۔ تو اس لیے سب ساتھی یہ عہد کریں گے انشاءاللہ ہم بھی ختم نبوت کا کام کریں گے۔ اور کیا کرنا ہے، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے دفتر میں، جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں اس پیغام کو عام کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات یاد آ گئی، اب اذان کا وقت بھی ہو گیا، کیا کریں؟ 1-2 منٹ ہو جائیں گے، اور 2-3 منٹ، 2 منٹ بس۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ادھر سے آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ یہ پھنسا لیتے ہیں مسلمانوں کو۔ ایک طرف کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہے، ادھر سے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر حضور آخری نبی تھوڑی رہے، تو عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نئے نبی نہیں ہوں گے۔ جیسے ابھی یہ 100 ساتھی بیٹھے ہیں، 100 ساتھی، ایک ساتھی اٹھ کے چلا جائے پانی پینے کے لیے، اب یہ واپس آ جائے، اب کتنے ہو جائیں گے؟ 101، 100 ہی ہوں گے نا۔ تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ دیر کے لیے آسمان پہ گئے ہیں، اللہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ جیسے اس ساتھی کے واپس آنے سے نمازیوں میں اضافہ نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے نبوت کی صف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ کچھ دیر کے لیے گئے۔ جیسے ہمارے ملک کا صدر کہیں چلا جائے، ہمارے ملک کا صدر کہیں باہر ملک چلا جائے، مثال کے طور پہ کہاں بھیجیں؟ ہر جگہ حالات خراب ہیں آج کل، کہیں نہیں بھیجتے، یہیں پہ رکھیں اس کو۔ ہمارے ملک کا صدر چلا جائے، چلو بھائی سعودی عرب چلا جائے، ٹھیک ہے، سعودی عرب چلا جائے، وہاں جانے کے بعد وہاں اس کا آرڈر چلے گا، آرڈر چلے گا، اس کا آرڈر وہ تو اس کا بادشاہ کا چلے گا، اس کا آرڈر نہیں چلے گا۔ میں جگہ بیان کر رہا تھا یہاں قریب میں، پتہ نہیں کہاں، لیاقت آباد میں نے یہی مثال دی، میں نے کہا اس ہمارا ملک کا صدر کہیں چلا جائے اس کا آرڈر چلے گا۔ قریب میں بندہ بیٹھا تھا، مجھے کہتا ہے اس کا آرڈر یہاں نہیں چلتا، وہاں کیا چلے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں، جو ہمارے ملک کا صدر وہاں چلا جائے تو اس کا آرڈر نہیں چلے گا، لیکن صدر تو ہوگا نا،
صدر تو ہوگا، آرڈر نہیں چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن آرڈر محمد رسول اللہ کا چلے گا۔ آئی سمجھ میں؟ تو آخری بات یہ تھی کہ اس پیغام کو عام کریں، اور اس کے لیے ایک رسالہ ہے، اس پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے لولاک رسالہ، میری آپ سے درخواست، ہر مہینے اس میں مضامین آتے ہیں حضرت مہدی سے متعلق، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، فتنہ قادیانی سے متعلق کارگزاریاں بھی آتی ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے سب ساتھی اپنا وہ رسالہ لگا کر جائیں۔ جن جن ساتھیوں نے یہ کورس کیا ان پر تو فرض ہے وہ یہ رسالہ لگوائیں، تاکہ ہمیشہ ان کو معلومات ملتی رہے۔ اور رسالہ کتنے کا؟ 25 روپے کا۔ چاہے کا کب 40 روپے کا ہے؟ 25 روپے کا رسالہ ہے، اور پورے سال کے 300 روپے بنتے ہیں، صرف 300 روپے۔ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مہینے میں ایک مرتبہ 25 روپے دینا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سب ساتھی، ابھی باہر ساتھی موجود ہے، رسالہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اپنا نام بھی لکھوائیں اور 300 روپے جمع کروائیں اور رسالہ لگوائیں اپنا، تاکہ آپ کو ہر مہینے نئی معلومات ملتی رہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ معلومات ہوگی، علم ہوگا تو آگے بات کریں گے کسی سے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ بابرکت رسالہ ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اس کو بھی 53-54 سال ہو گئے اس رسالے کو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں یہ رسالہ جاتا ہے، ایک اللہ کرم تو یہ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں قادیانیت کے جراثیم نہیں آئیں گے۔ پہلے اسپرے کر دیں گے ہم لوگ، جہاں پہلے اسپرے ہو جاتا ہے تو وہاں تو پھر مچھر نہیں آتے نا، کیڑے مکوڑے نہیں آتے، تو پہلے ہی ختم نبوت کا رسالہ وہاں موجود ہوگا، تو اس کی برکتیں پہلے سے ہی نازل ہوں گی۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔